بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ملک جاوید اقبال شانی آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج ہم ڈسٹرکٹ گجرات لالہ موسیٰ کے نواحی گاؤں جوڑا شریف میں ہیں، اور یہاں پر آج ہماری حاضری مقصد اولیاء اللہ کی زیارت کرنا اور جو مزار بنے ہیں ان مزاروں کو دیکھنا، اور پھر اللہ سے دعا کرنا کہ مالک ہمیں بھی ایسی راہ پہ چلا کہ جو تجھے پسند آ جائے۔ اور آج جوڑا شریف میں آپ کو جو سب سے حیرت والی بات ہے، دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی، وہ یہ کہ 500 سالہ پرانا برگد کا درخت، بوڑ کا درخت آپ کو دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جناب حضرت علامہ پیر جہانگیر افضل کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس جگہ کی ہسٹری کا بھی پتہ کریں گے کہ کیا کیا ہے، اور یہاں پہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت غلام نبی صاحب بھی تدفین میں ہیں، اور یہ 127 سال کی عمر میں انہوں نے وصال پایا۔ دیکھیں گے ان کا مزار بھی، ان کے ساتھ حضرت پیر طریقت جناب پیر فاضل صاحب بھی ہیں، پیر افضل صاحب بھی ہیں، مطلب کہ ان کے والد گرامی بھی ہیں، دادا جی بھی ہیں، پردادا جی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین سب سے جو بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بریکنگ جسے ہم نیوز کہیں گے، کہ 7 نسلوں کی یہ خدمت کرتے ہیں اور ان کے پاس ہیں۔ تو پیر جہانگیر افضل کیانی صاحب دنیا دار بھی ہیں، لیکن پیر طریقت کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک گدی نشین ہیں یہ، اور اللہ کی راہ میں بھی ٹائم صرف کر رہے ہیں، اپنا وقت گزارا بزنس کی صورت میں، لیکن ساتھ ساتھ والد گرامی، دادا جان، پردادا جان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے خدمت ہے، اللہ کی راہ میں جو یاد ہے وہ ساتھ ساتھ یہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں پیر جہانگیر افضل کیانی صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ جناب آپ ایک منجے ہوئے جرنلسٹ بھی ہیں، کچھ چینل میں بھی آپ کا ہاتھ، کچھ نیوز پیپر میں بھی آپ کا ہاتھ، اور جب کیفیت دیکھی کہ اولیاء اللہ کی خدمت کرنا اور ایک گدی نشین ہونا یہ ایک الگ مقام ہے، اور الگ مقام میں آ کر دیکھا کہ ایک دنیا دار خاک میں نظر آیا، ایک آسمانوں کو چھونے والا ستارہ زمین کے ذروں کو پوجتا ہوا نظر آیا، اور ہم نے دیکھا کہ سامنے ہمارے یہ 2 چیئر پڑی ہیں، کرسیاں ہیں، یہ دکھائیے گا ذرا شکیل صاحب، کرسیاں دکھائیے گا ذرا مجھے۔ یہ ہمارے سامنے کرسیاں ہیں اور ساتھ ایک چارپائی ہے، لیکن پیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں کبھی بھی ان کرسیوں پہ نہیں بیٹھا، اور نہ ہی کبھی میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں، ہمیشہ میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، اور اس زمین کی قدر و قیمت مجھے معلوم ہے کیا ہے۔ یہ میرا آستانہ ہے، میرے باپ دادا یہاں پہ ہیں اور دیکھتے ہیں مجھے۔ تو چلتے ہیں پیر جہانگیر افضل کیانی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جاوید اقبال شانی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، بڑی دعائیں آپ کی۔ تو میں نے ایک صحافی کا روپ تو دیکھا تھا آپ کے اندر، ایک دنیا دار کا پراڈو میں بیٹھے دیکھا، بڑی گاڑی میں بیٹھے دیکھا، لیکن آج جب میں نے اولیاء اللہ کی خدمت کرتے آپ کو دیکھا تو حیرانگی میں ہوں، سکتے میں ہوں کہ کیا یہ بھی ایک انسان کا روپ ہے، وہ بھی ایک انسان کا روپ ہے۔ تو کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شانی صاحب، میں خاکسار ناچیز آدمی جہانگیر افضل، نہ تو میں پیر ہوں، نہ میں نے اپنے آپ کو کبھی پیر لکھا ہے، نہ ہی آپ جانتے ہیں مجھے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی پیر نہیں لکھا۔ پیر جو تھے میرے والد صاحب، دادا جان اور پردادا جان تھے، میں ان کا خدمت گزار ہوں، یہاں رہتا ہوں، ان کے پاس خدمت کرتا ہوں ان کی۔ میں ان کا سگ ہوں، سگے درگاہ حضور میاں غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے 1934 میں وصال کیا ہے۔ آپ کا وصال ضلع جہلم اور تھانہ ڈومیلی کا علاقہ ہے،
وہاں آپ تشریف فرما ہوئے. آپ 16 سال کی عمر میں جہلم کے نزدیک ایک گاؤں ہے سنگوئی کے نزدیک کھائی, وہاں سے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی. جی جی. اس کے بعد آپ ریاضت کے لیے ان پہاڑوں میں چلے گئے اور آپ نے ساری زندگی وہاں ایک جگہ کا نام ہے ڈومیلی کے ساتھ ہے ڈوک سیال, جو کہ آپ کے نام سے منسوب ہے. آپ نے ہی اس کا نام رکھا ہے ڈوک سیال. آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ادھر ہی گزاری ہے. آپ نے 1934 میں میرے دادا حضور خواجہ میاں محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پولیس میں انسپیکٹر تھے. جب آپ کی ریٹائرمنٹ ابھی نہیں ہوئی تھی تو آپ نے جا کے پوچھا کہ حضور آپ جوڑا شریف واپس آتے نہیں, کیونکہ جب آپ کا مزار بنا ہے تو یہ انڈیا اور پاکستان دونوں اکٹھے تھے. تو ایک کمشنر صاحب تھے لاہور کے نزدیک پٹی کا علاقہ ہے وہاں کے, انہوں نے آپ کا مزار مبارک جو ہے آپ کی حیات طیبہ میں ہی بنوایا تھا. تو دادا حضور نے آپ سے کہا کہ آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ آتے نہیں ہیں ادھر, تو اگر آپ چاہیں تو میں وہ مزار اور وہ مکانات جو ہیں وہ شہید کر کے وہاں مکان بنا لوں. آپ نے انہیں کہا کہ میں انشاءاللہ سوموار کے دن آپ کے پاس ہوں گا, اور واقعی سوموار والے دن آپ کا وصال ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی مرید کے پاس یا دادا حضور کے پاس کوئی بندہ پیغام لے کے نہیں آیا, سب کے دروازے کھٹکھٹائے گئے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سی چیز تھی, کیا تھا, دروازہ کھٹکھٹاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ حضور میاں غلام نبی صاحب بالیاں والی سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. بس اتنا آواز آتی تھی. تو مجھے ایک بہت پرانی آپ کی بات یاد آ گئی ہے کہ کھاریاں کا ایک مرید تھا سرکار کا, اس کا نام تھا سائیں رمضان. وہ جب بھی جاتا تھا تو سرکار کو کہتا تھا, آپ کو بڑی دفعہ میں نے کہا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں. آپ نے کہا یار میں تمہارے گھر آؤں گا اور ایک رات ضرور رہوں گا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو ڈومیلی سے ادھر لاتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے. بسیں ٹرک وغیرہ تو ہے نہیں تھے, پیدل قافلہ تھا, قافلے کے ساتھ آپ کو لایا گیا. تو رات اندھیرا ہو گیا اور جب کھاریاں سے آپ کی چارپائی آگے لے کے چلیں تو نہیں جاتی تھی. پھر دادا حضور نے سائیں رمضان کے گھر رکھی اور آخری رات جو ہے وہ آپ کی چارپائی مبارک جو ہے وہ سائیں رمضان کے گھر رہی ہے. جی. تو اس کے علاوہ حضور میاں غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام جو ہے حضور میاں محمد یوسف صاحب ہے, اور ان کے والد صاحب کا نام ہے حضور میاں فضل احمد صاحب, اور ان کے والد صاحب کا نام حضرت حافظ نصر اللہ صاحب, جو حضور میاں غلام نبی صاحب کے پردادا جان ہیں. ان کی ہسٹری آپ کو میں تھوڑی سی بتاتا چلتا ہوں شانی صاحب. جی جی. وہ میں نے کافی درگاہوں پہ میں گیا ہوں, کافی جگہ پہ میں پھرتا رہا ہوں. جی جی. تو جو مجھے ان سے حاصل ہوا ہے آج تک کسی سے حاصل نہیں ہوا. اور سب سے بڑی بات کہ میں نے یہ سنا ہے کہ فلاں جگہ درس ہے جی, وہ لڑکوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں یا لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. حافظ نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ بیت تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا دریا دل دہلی کے. ٹھیک ہے. دریا دل دہلی جو ہیں وہ سیف الدین منور کے, وہ سیف الدین منور جو ہیں وہ معصوم الہی کے بیت تھے. معصوم الہی جو ہیں وہ حضرت مجدد الافسانی کی بیت تھے. اللہ اکبر. اللہ. حضور حافظ نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ چوتھے واسطے سے مجدی بھی تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دن کو آپ, ان کی مسجد ابھی بھی موجود ہے, یہاں ہی ہمارے گاؤں میں ہی ہے, وہ شہر میں ہے. مسجد میں آپ بیٹھتے تھے, مسجد میں ہی رہتے تھے. تو آپ دن کو, کسی نے پوچھا آپ دن کو تو قرآن پاک بچیوں کو پڑھاتے ہیں, تو رات کو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رات کو امان ناطق کو, جنات کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں. اور آپ کے 1.25 لاکھ جن مرید تھے اور آپ کے ہاتھ پہ بیت تھے اور آپ سے قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ اپنی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ کوئی جنات بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جی جی. جی ناظرین, ابھی پیر صاحب بتا رہے ہیں, حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں, اور جنات بھی مرید ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آئے. اسی طرح میں نے پہلے تعارف میں بتایا پیر جہانگیر افضل, آگے میں نے لفظ بولا کیانی نہیں کنانی چونکہ مصری لفظ ہے,
اور وہاں سے ہی یہ آئے ہیں، اور ان کا شجرہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ٹھہرا، اور آگے پھر چلتے گئے، اور ابھی آپ کو وہ 500 سالہ برگد بھی ہم دکھائیں گے، بورڈ کا درخت، اس کے علاوہ پیرانے جو یہاں پہ تدفین ہیں ان کے طرف بھی چلتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سے پوچھتے جائیں گے کہ انہوں نے ایک خوبصورت باغ تیار کر رکھا ہے، اس باغ کے متعلقہ بھی پوچھیں گے، اس کا ایک پھل ہم نے امرود لگا ہوا تھا وہ کھایا جس کا ذائقہ ابھی تک منہ میں ہے۔ تو چلتے ہیں اس طرف اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کیا چیز نظر آتی ہے، اور پیر صاحب نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ اس دربار شریف کو سجا کے رکھا ہوا ہے۔ جی چلتے ہیں جی، آئیے جی۔